کریں گے. اگلے دن جنازے پہ چکوال ایک ہمارے دوست کے چچا فوت ہو گئے ہیں، تو ادھر سردار صاحب بھی موجود تھے اور میرے ساتھ حسن شاہ صاحب، ماسٹر سعید صاحب گئے ہوئے تھے. اس دنیا کے لحاظ سے وہاں شاید وہ عہدے کے لحاظ سے سردار صاحب سے بہت ان کے پاس بڑے عہدے تھے. میں نے حسن شاہ صاحب سے کہا کہ آج دیکھ لو ہمارے عام لوگوں کا ہے کہ سردار صاحب تیسرا دن ہوتا نہیں ہے الیکشن کا اور دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا چھوڑ سردار صاحب نہیں دیتے، یہ لوگ چھڑوا رہے ہیں انہیں. وہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہیں ایک آدمی بھی عقیدت سے نہیں مل رہا تھا. ان میں ہمارے اپنے بھی کچھ بڑے موجود تھے، کچھ بہت بڑے عہدے، میں ابھی ان کا کسی کا نام نہیں لوں گا. وہ جو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی اس میں کیا بات ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہی جو آج ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب سردار صاحب کو لوگ عقیدت سے مل رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بڑھ رہا ہے آئندہ یہ سردار صاحب کے نزدیک نہیں کھڑے ہوں گے. یہی ہم نے جسے ایم این اے بنایا، جسے ایم پی اے بنایا، وہ تیسرے دن ہمارے خلاف ہو گیا. وہ اس وجہ سے نہیں ہو گیا کہ کوئی سردار صاحب نے انہیں کوئی ہماری دیسی زبان میں کوئی ڈانگ یا سوٹی ماری تھی. وہ یہ ہے کہ سردار صاحب کی موجودگی میں ہم میں سے کوئی بھی انہیں وہ عزت احترام نہیں دے سکتا. اس عزت احترام کے لیے انہیں زندگی گزارنی پڑے گی. ہماری تو اب یہ مجبوری بن گئی ہے کہ کچھ کی دوسری نسل، کچھ کی تیسری نسل، ہم گھر جاتے ہیں تو ہم سے پہلے پوچھتے ہیں، ہمارا حال نہیں پوچھتے، ہم سے پہلے پوچھتے ہیں سردار صاحب کا کیا حال ہے. آج سارا دن تلگنگ میں وہ ایک شروع ہو رہا ہے کہ فلاں جو ہے وہ گرانٹ لینی ہے تو آپ نے نہیں جانا، فلاں نے نہیں جانا. میرے ایک ادھر دوست کھڑا ہوا ہے سلیم، اسے مختلف نے فون کیا ہے کہ آپ نے اگر گرانٹیں لینی ہے تو ہم تمہیں 1/3 دیں گے، لیکن یہ ہے کہ تم نے ادھر فنکشن میں نہیں جانا. میں اسے کہہ رہا تھا، اس نے اپنی آئی ڈی پہ یہاں کے بہت بڑی ہستیوں کے ساتھ تصویریں لگائی ہوئی ہیں، باہر اپنا بینر بھی لگائے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار ہم نے ووٹیں نے سردار صاحب کی تصویر لگا کے انہوں نے ہم سے ووٹیں لے لی ہیں. اگر آج ہم سردار صاحب ان کی تصویر لگا کے ان سے کوئی چیز لے لیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ جو لے سکتے ہیں لیں، لیکن آپ کو ملے گا کچھ نہیں. اگر 3 سال میں نہیں ملا تو آئندہ بھی نہیں ملے گا. میرے بھائی حسن شاہ صاحب مجھے لے کے گئے تھے، سردار صاحب نے مجھے خود اجازت دی تھی. ہمارے کوئی صحت کے کارڈ مل رہے تھے چکوال میں. لوگوں میں رہنے کا، اگر لوگوں سے محبت لینی ہے تو اس کا سلیقہ سیکھیں. وہ ادھر اس تقریب میں بالکل اسی طرح کا حال بھی تھا اور اتنا ہی تقریباً اکٹھ بھی تھا. کوشش تو میں نے کی کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں، بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے، چلو ملیں گے، کچھ باتیں ہوں گی. بٹھایا بھی انہوں نے آگے بڑی عزت سے بٹھایا، لیکن اس میں ایک کام ہوا تھا کہ یہ جو سامنے حد بنی ہوئی تھی اس میں کانٹوں والی تار لگائی گئی تھی. پچھلی سائڈ پہ کوئی علیحدہ مخلوق بیٹھی ہے، آگے علیحدہ بیٹھی ہے. پوری برداشت کے باوجود میں 10 منٹ سے زیادہ وہاں نہیں بیٹھ سکا. آج آپ دیکھ لیں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا کہ درمیان سے راستہ چھوڑا. مجھے سردار صاحب نے کہا ہے کہ مجھے وہاں ہی بٹھانا ہے جہاں عام لوگ بیٹھیں گے. میں نے کسی وی آئی پی یا اسٹیج یا اس کے چکر میں نہیں پڑنا. عزت لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، عزت زبردستی نہیں لی جا سکتی، نہ آپ لے سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی دے گا. بہرحال میرے خیال میں ابھی میں شروع کروں گا، آگے لمبی بات نہیں کروں گا. ڈیولپمنٹ کے زیادہ ہمارے جو آج دوست نہیں آئے، بہت جلد وہ بھی واپس آ جائیں گے. ڈیولپمنٹ جو ہے
آج ایک کھمبے کے اوپر لاد رکھ کے اس طرح تصویر کھینچائی جاتی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا انہوں نے قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یہاں میرے مطالعے کے چند دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہوں گے، میں ابھی مثالیں دینے لگوں گا تو میرے پاس ہزاروں ہیں، لیکن وہ کیونکہ گاؤں میرے بہت نزدیک ہے، ان کی بجلی لگی، پورے گاؤں کی بجلی تھی۔ اگر آج کے دور میں وہ بجلی لگتی تو وہ شاید کروڑوں میں 15-20 کروڑ کی بجلی تھی۔ بجلی لگی، میں ستار صاحب کے پاس گیا کہ ان کے میٹر آ رہے ہیں، اس گاؤں کا افتتاح کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بجلی لگ گئی ہے، ان کی بجلی جلاؤ۔ انہوں نے بجلی لینی ہے، ان کا حق ہے۔ مجھ سے جواب لیا گیا کہ بعد میں فون آیا ایک ڈھوک بجلی کی رہ گئی ہے۔ مجھے سردار صاحب نے فون کیا کہ مجھے انہی ووٹوں نے الیکشن ہرا دیا تھا، لیکن مجھے انہوں نے فون پر اگر انہوں نے تمہیں ووٹ نہیں دیا تو تم ان کی بجلی کٹوا دی ہے۔ تم نے کٹوائی بھی میں نے نہیں تھی، لیکن مجھے جواب پورا دینا پڑا۔ آج یہ حالت ہے کہ لوگوں کو پہلے پابند کیا جاتا ہے کہ بجلی لینی ہے تو پہلے ہمیں حلف دو، ہماری رکنیت لو۔ مجھے ضلع کونسل کے پورے دور میں وہ آدمی بتا دیں جس سے یہ کہا گیا ہو کہ ہم تمہیں فلاں چیز تب دیں گے جب آپ ہمیں ووٹ دو گے۔ اگر ایسا کوئی آدمی اس حال میں موجود ہے یا اس ضلع میں موجود ہے تو وہ مجھے بتائے۔ میں سردار صاحب بہت سے، بلکہ میں خود بھی ان میں شامل تھا، ہم جب دفتر جاتے تھے 2 دن، یہ جو آپ کے آج بیٹھے ہوئی ہیں یہ وہ ان 2 دنوں کی کمائی ہے، یہ ہماری کمائی نہیں ہے۔ وہ جو آپ 2 دن ان عام لوگوں کو دیتے تھے جس میں ہم نہیں جا سکتے تھے، یہ آج ساری وہ بیٹھی ہوئی ہے نسل۔ آپ نے کہا تھا کہ 88 کا، آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے 88 کے ہر دوست کا یا وہ خود موجود ہے یا اس کا کوئی بچہ، بھتیجا یا ان کا پوتا موجود ہے، لیکن وہ ایک آدمی نہیں موجود، لیکن وہ آپ کے اپنا لیول ہے، ہمارے لیول کے تقریباً سارے موجود ہیں۔ میں نے یہ کہا اس لیے کہ سردار صاحب نے راستے میں فون کیا کہ آپ کچھ مایوسی کی باتیں، آپ تیار ہو، ہم ہر طریقے سے تیار ہیں۔ ہر گاؤں سے بھی آپ کو کینڈیڈیٹ ملے گا، ہر ڈھوک سے بھی ملے گا۔ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے بے شک مقابلہ کریں۔ اگر ہمارے کہنے پہ سردار صاحب فیصلہ کرتے تو آج سے 3 سال پہلے ہی یہ کر چکے ہوتے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ابھی وہ لوگ کہیں گے بہت جلدی ہے، آپ تعلقات توڑ دیتے ہو۔ یہ آپ نے کیا، آپ آج بھی آپ فیصلہ کریں، ہماری طرف سے کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ آپ شاید بہت پہلے آزما بھی چکے ہیں، ان میں سے کوئی لیڈر ہمارے ساتھ کبھی موجود نہیں تھا۔ میں 88 کی بات نہیں کروں گا کہ میں 88 میں موجود نہیں تھا، 91 کے بعد ہمیشہ میں آپ کے ساتھ موجود رہا ہوں۔ ہر وہ اس دور میں یہ لوگ تب ہمارے ساتھ آئے ہیں جب ہم اقتدار میں پہنچ گئے ہیں، آج بھی آ جائیں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ آپ چلے، ہم یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو آج بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان سے ہر ایک کو میں نے یہی بتا کے بلایا کہ ہم یہاں سردار صاحب کے گروپ کا فنکشن کر رہے ہیں۔ یہ وہ اکٹھ نہیں ہے کہ آپ نے سیٹیں فل کرنی ہے، ٹھیک ہے آ جائے۔ اگر کوئی ایسا آدمی موجود ہے، میری طرف سے ابھی بھی اجازت ہے کہ وہ اٹھ سکتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن جو ہوگا وہ سردار گروپ کا ہی ہوگا، کسی جماعت کا نہیں ہوگا۔ ہم کسی جماعت کے آج بھی پابند نہیں ہیں، آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی لیڈرشپ کے، اپنے گروپ کے پابند ہیں۔ بہرحال میں ابھی شروع تو کروں گا تو شاید میرے خیال میں بہت ٹائم لگ جائے گا، لوگ تنگ پڑ جائیں گے۔ بہتر ہے سردار صاحب خود ہی کرے، یہ لکھا ہوا جو ہے وہ میں شاید پڑھ نہیں سکتا، میں سب دوستوں سے معذرت ہے۔ بہت شکریہ جی ملک صاحب، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور بہت ساری باتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ساری آگے بھی باتیں ہیں، لیکن وقت
اپنی زمین کو، اپنے دسترخوان کو سمیٹتا ہوا چل رہا ہے. اس لیے بلا تمہید اپنے آج کے نشست اول کے مہمان خصوصی کو دعوت دوں گا، لیکن تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ملک صاحب نے بجلی کی بات کی تو میرا بہت زیادہ بچپنا اپنے چچا کے یہاں حاجی علادتہ صاحب کے یہاں گزرا، لیکن وہاں بھی میں نے جب روشنی دیکھی تو محسن چکوال کے توسط سے دیکھی. اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہر میدان میں انسان کی مخالفت ہوتی ہے. جو پاکستان کے مخالفت ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی تاریخی بات کہی تھی کہ اگر آپ کسی بھی قوم کو یا پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کا تعلیمی معیار گرا دیں. ٹھیک ہے جی، آج آپ دیکھ لیں پاکستان کی تعلیم کی کیا حالت ہے. جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں جتنا فروغ اور جتنی ترقی سردار صاحب کے دور میں تعلیم کو ملی ہے اتنی کسی دور میں نہیں ملی. اگر آپ تلنگانہ کے اندر دیکھیں آج تو ہر کسی کا بچہ چکوال اور پنڈی پڑھنے جا رہا ہے، لیکن ہر کسی کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کا دل بھی نہیں کرتا کہ وہ گاؤں سے دور جائیں. لیکن سردار صاحب نے اپنے اس دور میں بھی تلنگانہ کے اندر یونیورسٹی بنوائی تھی. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ سردار صاحب نے تعلیم کے لیے بچیوں کے لیے یونیورسٹی بنائی تھی. لڑکے تو ہر کہیں بھی جا سکتے ہیں. بولنے کے لیے میرے پاس بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت اپنی قلت کو سمیٹ رہا ہے. آپ کے بھرپور نعروں میں، بھرپور تالیوں میں محسن چکوال کو دعوت دوں گا کہ ووٹ ملے سردار کو. ماؤں بہنوں کے ٹل جائیں گے سر سے دور خزاؤں کے، ہے اہل چمن بیدار بہاریں آئیں گی، آئے گا سردار بہاریں آئیں گی. اور جا کے ماہتابہ سے کہہ دو اپنی کرنوں کو سنبھال کے رکھیں. میں اپنے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. آپ کی بھرپور تالیوں میں محسن چکوال سردار غلام آباد. میرے لیے جو دعا نکلتی ہے ایسے لوگوں کے دل سے نکلتی ہے. اور آج تک اگر میں مختلف حوالوں سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہوں تو وہ انہی دعاؤں کے حوالے سے. یہ بچہ مرجان کا ہے اور یہ باقاعدگی سے اس ایک گروپ ہے ان کا، تقریباً یہ 25 یا 26 لڑکے ہیں. تو یہ گروپ ہے، یہ میرے ساتھ تقریباً ہفتے میں 2 دن لازمی رہتے ہیں. اپنے انداز میں یہ اپنی کہانیاں سناتے رہتے ہیں. بہرحال میں نے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے ایک ایسے دل کی آواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ جس کی زبان اس کے دل کا ساتھ دے رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عزت مشکور ہوں برادرم قدیر باز خان کا کہ انہوں نے بعین ہی آج کی تقریب کو اس انداز سے رکھا کہ جو میں چاہتا تھا. اور میں اس لحاظ سے بھی ان کا مشکور ہوں کہ ایک وقت مجھ پہ تلہ گنگ میں وہ بھی گزرا ہے کہ میں بالکل تنہا سفر کر رہا تھا اور اس وقت جو جماعت یہاں پہ جس جماعت کے ساتھ میں متحد تھا یا ساتھ سفر کر رہا تھا وہ پیپلز پارٹی تھی. یہاں پہ اس کے پاؤں اس انداز سے نہیں تھے جس انداز سے ہونے چاہیے. اس کی بہت سی وجوہات، لیکن یہ چہرے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو بزرگ ہیں، آزاد صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرا ماتھا چوم رہے تھے. میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے
یہ مجھے اپنے باپ کی شفقت ان میں ملی. ابھی ایک بچہ مجھے ملا ہے، میرا ایک دوست تھا پتوادی سے، ان کا بھانجا. میں نے بطور خاص قدیر کو کہا تھا کہ اسلم میرا بھائی تھا، فوت ہو گیا، اب اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اس کے داماد جو ہیں ان میں سے کسی کو ضرور بلوانا. تو وہ مجھے بچہ بھی ملا ہے. تو یہ اس قسم کا اجتماع ہے. میں ازحد مشکور ہوں اپنے اس بھائی کا کہ اس نے اس ترتیب کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا، اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے ان دوستوں کے سامنے سیاست سے ہٹ کے ان چہروں کی مسکراہٹوں کو دیکھ سکوں، ان کی نظروں سے جو پیار مجھے ملتا ہے وہ دیکھ سکوں، اور کچھ ایسی زمینی حقیقتیں ہیں کہ ان کے سامنے وہ بھی بیان کر سکوں. میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی انسان مکمل انسان نہیں، ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اکل کل ہوں، یہ بھی ممکن نہیں. ان ساری چیزوں کی جو خواہش ہے وہ اپنے مالک سے کرنی چاہیے کہ مالک ہمیں ایسا بنا دے، اور اگر اس کا کرم ہوگا تو یہ سب چیزیں آپ کے آگے پیچھے چلنے شروع کر دیں. تو میں بے پناہ غلطیاں کی، میں نے تسلیم کرتا ہوں، لیکن ایک چیز میں اس پنڈال کے اس حال کی آخری کرسی سے لے کے یہاں تک بیٹھے ہوئے جو حضرات موجود ہیں، اور وہ تو میری طبیعت سے واقف ہے، زندگی کا سفر میرا ان کے ساتھ اس انداز سے گزرا کہ انہوں نے مجھے بات کہی، دوبارہ انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. میں نے انہیں کچھ کہا، مجھے دوبارہ انہیں یاد کرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن بے پناہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھ سے غلط بھی ہوں. لیکن میں آپ کو آج ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز میں پورے اعتماد سے اور پورے یقین سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میں نے جس آدمی کے ساتھ زبان کی ہے، چاہے میرا سر کٹ جائے، میں نے زبان کی پاسداری کی. اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا سیاسی نقصان اٹھائے، زبان کی پاسداری کی، اپنی ذات کی نفی کی، اپنے دوستوں کو عزت بڑھائی، زبان کی پاسداری کی، اور جس کا اشارتاً میرے بھائی نے یہاں تذکرہ کیا ہے، اس کی شاید کچھ وجوہات یہ ہیں. میں اگر گنوں گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا، اور پریس کے لوگوں کو اکثر و بیشتر بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور بڑے قریب سے انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں اور بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سیاست اس لیے نہیں کی کہ مجھے اقتدار ملے، میں نے سیاست اس لیے نہیں کی کہ میں اس سے اپنی دنیا کے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہوں. میری سیاست کا پہلے دن سے، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں میری ماں اور میرے باپ کا بہت عمل دخل ہے. یہاں پہ میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہیں. حج کے اور عمرے کے سفر میں ہمیشہ میرے ساتھ خان محمد ہوتا ہے، اس میں میری والدہ بھی تھی، میرے والد بھی تھے. میری ذاتی زندگی میں چودھری یوسف صاحب ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں. قدیر باز کا تذکرہ تو آ گیا، لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میرے والد نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا
کہ تم نے اقتدار حاصل کیا ہے اگر تو بنایا کیا؟ مجھ سے انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا. اگر میں نے اپنی سیاسی زندگی جب شروع کی تو اس وقت میں دنیا کے معاملات میں آج کی اس دنیاوی حیثیت سے بہت آگے تھا. اگر میں نے وہ سب کچھ ضائع بھی کر دیا تو میرے باپ نے ہمیشہ یہ کہا، اللہ ان کو کرور جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک بات ضرور کی کہ زبان کا خیال رکھنا. انہوں نے ایک بات ضرور کی. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سبق انہوں نے مجھے دیا تھا کہ چارپائی کی اس طرف بیٹھنا کہ تاکہ تمہیں وہاں سے اٹھائے کوئی نہیں. ہمیشہ اوپر والی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش مت کرنا. تو یہ ایسی کچھ چیزیں تھیں کہ جو بنیادی پرورش کا ایک وجہ تھی. تو بہرحال یہ ایسا سفر ہے کہ جس میں انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا غلط فیصلہ کسی ذاتی خواہش کے تحت کیا گیا ہے یا کوئی فیصلہ کسی ذاتی خواہش کے تحت کیا گیا ہے. اگر فیصلہ کسی ذاتی خواہش کے تحت کیا گیا ہے اور اپنے اصولوں کی قربانی دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوتاہی ہو نہیں سکتی. مجھے پروردگار نے 88 کا الیکشن آپ کو یاد ہے، 90 کا الیکشن آپ کو یاد ہے، اور سارے لوگ جو مجھے آج ملے ہیں یہ اس وقت فعال تھے. آج یہ بزرگ ہیں، اب ان کی اگلی نسلیں آ گئیں. اس وقت یہ موجود تھے اور اس رات 8 بجے تک پیپلز پارٹی کے پاس اس سیٹ پہ کوئی امیدوار نہیں تھا اور کوئی یہاں پہ جشن منائے جا رہے تھے بلا مقابلہ جیت کے. اور رات مجھے میرے گھر سے حکم ملا کہ تم نے ہارنے کے لیے الیکشن لڑنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی چیئرمین مرحومہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے حکم دیا ہے کہ میری پارٹی کے لیے یہ بہت بدنامی کا سبب ہے کہ میری پورے پاکستان میں واحد سیٹ ہے کہ جو ان اپوز جا رہی ہے. تو میں نے اپنے بڑے بھائی اور والد صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا بھائی جان میں الیکشن ہار جاؤں گا. تو میرے والد کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے خضر تم نے الیکشن ہارنے کے لیے لڑنا ہے. اور میں الیکشن لڑا اور وہ الیکشن بہت سے لوگوں کے سامنے کہ وہ کیسا الیکشن تھا. بڑے طاقتور لوگ تھے، جماعت طاقتور تھی، مذہبی سپورٹ بہت زیادہ تھی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن لڑا، جیت ہار تو من جانب پروردگار ہے، اس سارے سلسلے کا حصہ ہے. میں اپنی ذمہ داری میں نے پوری کی. 93 میں آپ کو سب کو علم ہے کہ میرا ٹکٹ اناؤنس ہوا اور مجھے دوستی کا واسطہ دے کے مجھ سے ٹکٹ مانگا گیا تھا. اور میں اس بڑے پنڈال میں کہہ رہا ہوں اور بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، 2 حضرات دنیا سے چلے گئے، ایک زندہ ہے. ملک علیار پچنن چلے گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ملک محمد علی خان چلے گئے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. سردار ممتاز صاحب زندہ ہے. اور میں نے اپنا
اناؤنسڈ اٹ، اس دوستی کے واسطے پہ قربان کیا. اور بے نظیر نے مجھے ایک بات کہی تھی، اور فاروق لغاری ایک آدمی میں زندوں کا اس لیے کر رہا ہوں کہ اخبار والوں کو کئی بات ریفرنسز دینے پڑتے ہیں. حامد ناصر چٹھا اس میں موجود تھے. فاروق لغاری صاحب فوت ہو گئے، اور جہانگیر بدر کو بھی اللہ جنت نصیب کرے، وہ بھی فوت ہو گئے. تو مجھے بی بی نے کہا کہ اگر میں تمہیں نہیں کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم الیکشن نہ لڑو، اور میں تمہیں وعدہ کر رہی ہوں کہ اگلی دفعہ اگر تم خدا نخواستہ الیکشن ہار گئے تو تم میرے ساتھ ہوگے، اور اس دفعہ یہ گورنمنٹ ہماری بنے گی، میں پرائم منسٹر ہوں گی اس ملک کی. دوستی کی قربانی نہیں دی، اپنی ذاتی خواہش کی قربانی دے دی. خواہش بھی نہیں تھی، ایک چیز جو مجھے ملی تھی اس کی قربانی دے دی. بلکہ سرے رائے اتفاق سے، آج مجھے معلوم نہیں کہ میرے بھائی نے گفتگو کا رنگ کا موڑ کس طرف پھیر دیا. میں ناظم تھا، میں ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا تھا، میرے پاس برادرم قادر صاحب اور میرے بھائی ربانی صاحب تشریف لے گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک مشورہ لینا ہے. میں نے کہا فرمائیں. انہوں نے مجھے حکم کیا کہ چیف منسٹر پنجاب یہاں پہ جلسہ کرنے آ رہے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ عمار یاسر صاحب کے والد کا انہوں نے نام لیا کہ وہاں پہ یہ چائے پئیں. دونوں موجود ہیں. میں نے ان سے ایک گزارش کی، میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتی ہے، کیا اعتراض ہو سکتا ہے مجھے، آپ ضرور کریں. لیکن اس بات کا مجھے علم تھا کہ وہ چاہے اربوں روپوں کی پراپرٹی کو دگنا نہیں، 3 گنا نہیں، کئی ہزار گنا بڑھانا چاہتی ہے، اور سرکاری گودام سے وہ راستہ لینا چاہتی ہے وہ پراپرٹی. اور وہ راستہ ملا. وہاں پہ ہم چائے پینے گئے، اور وہاں پہ جو سٹیج پہ گفتگو بھی کی وہ میرے بھائی ربانی صاحب نے کی تھی. بار بار ایک شخص اور چلے گئے دنیا سے، لاوا سے. ہمارے بزرگ تھے، سب کے بابا تھے، پوری تحصیل کے بابا تھے. وہ نعرے لگانے کی کوشش کرتے تھے تو یہ بڑی مشکل سے انہیں روکتے تھے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اتفاق سے قدیر کا بھلا ہو، اس نے بجائے اس کے کہ روایتی تقریر کے اس نے رنگ ہی پھیر لیا. تو بہرحال کچھ ایسی حقیقتیں ہیں. یہ معنی میری گفتگو کا یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں میں نے زبان کی پاسداری کی ہے، اور زندگی کے باقی دن بھی پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اپنی زبان سے نہ پھروں. یقیناً یہ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سرے رائے آ گئیں. آپ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جماعت نون لیگ کے حوالے سے بہت سی خبریں چل رہی ہیں یار 2 دن 3 دن سے کہ میں جوائن کر رہا ہوں. اس پہ میں ضرور بات کروں گا. لیکن ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ میں نے بے وفائی نہیں کی. ایک بات اب اس کے بعد کروں گا. جب تک پرویز مشرف صاحب نے یہ فیصلہ نہیں کر لیا کہ وہ کیو لیگ جو ان کو 100 سال تک، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید لاہور کے اس پنڈال میں موجود تھے کہ جہاں پہ جنرل پرویز مشرف اپنی وردی سمیت تشریف لائے تھے، اور پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمیں 100 سال تک وردی سمیت منظور ہیں. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ وہ فکرہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے کہا گیا تھا.
لیکن ان کے دفتر چھوڑنے کے کچھ وقت بعد میں دبئی ان سے ملنے گیا، بلکہ انہوں نے مجھے بلوایا. کچھ باتیں ہوئیں جن کا تذکرہ میں شاید یہاں نہ کر سکوں. میرے ذمے بھی انہوں نے کچھ چیزیں لگائیں اور میں چودھری صاحبان کو ملا آگے. اس میں کچھ لوگ اور میرے ساتھ تھے، اور تو کچھ گیا یا نہیں کوئی گیا، لیکن میں گیا. لیکن مجھے جواب اچھا نہیں ملا. وہ 100 سال والا فکرہ بھی میرے ذہن میں تھا، میری اس موجودگی میں ہوا تھا، اور یہاں پہ مجھے جواب یہ ملا کہ ہمیں کیا ملے گا. میں نے کہا اور کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، کیو لیگ اس قابل ہو جائے گی کہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا کیو لیگ کا پریزیڈنٹ اگر پرویز مشرف ہوگا تو وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کے سامنے بات کرے گا. آج جب وہ دنیا کے فورم پہ بات کرتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ آ کے کوئی بات کر سکے. بہرحال اس سے آگے میں شاید نہ جاؤں. اس کے بعد جس دن جن صاحب جا رہے تھے دبئی، اس سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، مجھے بلوایا، میں گیا. نہایت پریشان تھے. مجھے بھی کہنے لگے کہ میری جو یہ رول ہے اب ختم ہو گیا، میں جا رہا ہوں، میں والدہ کو لے کے جا رہا ہوں، میں شاید نہ ہوں، تو تم مجھے ملتے رہے ہو، تم بہت مہربانی. میں نے سوال کیا کہ کچھ مسلم لیگ کے اکٹھے ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے جو مجھے جواب دیا وہ یہ تھا، اب لوگ کہتے ہیں یہ سیکرٹ ہے. کوئی سیکرٹ نہیں، کیونکہ اگر آپ سے سیکرٹ رکھا جائے گا تو آپ فیصلے صحیح نہیں کریں گے. وہ مجھے فرمانے لگے کہ پہلے دونوں بھائی اکٹھے آتے تھے، اور اب ایک دن ایک آتا ہے، 2 دن گزار کے دوسرا آ جاتا ہے. اور اس آخری ملاقات میں جو چھوٹے تشریف لائے انہوں نے مجھے کہا کہ پیر پگاڑا کے بیٹے کے ساتھ بات کروں. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ پیر پگاڑا کا بیٹا میرا دوست ہے، وہ وہی کرے گا. مسلم لیگ اکٹھی ہونے کی بات ہو رہی تھی تو وہ وہی کرے گا جو میں کہوں گا، لیکن آپ دونوں بھائی جب تک اکٹھے ہو کے بات نہیں کریں گے میں یہ بات نہیں مانوں گا. بہرحال یہ وقت بھی گزر گیا. ان کے جانے کے بعد یقیناً میرے لیے بالکل ایک مختلف ماحول تھا. اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا، یہ 2 میرے متعلق میرے کچھ جوان صحافی بھتیجے عزیز عجیب و غریب چیزیں لکھتے رہتے ہیں. بھائی آپ یہ اگر حساب کرتے ہو کہ میں نے پارٹی پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد میں نے کوئی اور جماعت جوائن کی، تو جو آپ کے ضلع کے حضرات ہیں یہ تو رات کو ٹکٹ دوسری طرف سے ملے تو یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کوئی ایک جو مرحوم ہو گئے، جو زندہ ہیں، ان سب کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. لیکن ایک بات اور آپ سے کہہ دوں کہ چاہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ موقع ملا تو اپنے ان دوستوں، ان بھائیوں، ان بچوں جو یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی حقوق کی بات ضرور کی. کبھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کی. چاہے مجھے بے نظیر کے ساتھ موقع ملا تو بھی یہی. تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ مختلف مراحل سے گزر کے آج میں جس جگہ کھڑا ہوں، یقیناً آپ کو یہ ضرور محسوس ہوا ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں کیو کو اور پی ٹی آئی کو امداد کرنے کے بعد، 2 سال خاموش رہنے کے بعد
کیا ضرورت پڑی کہ آج اس نے یہ عمل کیا؟ تو ایک چیز میں درمیان میں جو اپنی پچھلی گفتگو کے حصے میں چھوڑ گیا ہوں، اگر میں یہ تسلیم نہ کروں تو یہ میرا جھوٹ ہوگا، اگر میں حقیقت کا اظہار نہ کروں تو یہ میرا جھوٹ ہوگا، میں اپنی کوتاہی کو چھپانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے پیپلز پارٹی کو اس وقت ساتھ دیا ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو 10 اپریل کو تشریف لا رہی تھی لاہور، اور 2 آدمی ریاض حشمت جنجوعہ جنگ سے اور غلام عباس چکوال سے، دونوں نے ملک معراج خالد اور ملک قاسم شمس آباد کے ساتھ جا کے پی سی لاہور میں اپنے استعفے دیے تھے۔ اس وقت بی بی کو استعفوں کی ضرورت تھی، میں اس وقت بھی آزاد تھا اس اسمبلی میں، 85 کی اسمبلی میں کسی جماعت میں نہیں تھا، اور نواز شریف صاحب پورے آب و تاب اور پوری جولان اور پوری جوانی کے ساتھ ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ تھے۔ ہم نے وہ 3 سال اپوزیشن میں گزارے، لیکن میرے چکوال کے کچھ مواضعات کے دوست بیٹھے ہیں، کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ میری ڈیولپمنٹ کو جنرل مجید ملک صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ روک سکے۔ بگوال کے کالج کا ایک واقعہ ہے، انہوں نے کوشش کی، ہم نے اس کو ہائر سیکنڈری اسکول اپروو کروایا تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ نہ بنے، تو وزیر اعلیٰ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ یہ افتتاح نہ کرے، تو میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ میں تا مرگ بھوک ہڑتال کروں گا اگر اس کی کلاسز نہیں شروع ہوں گی۔ اور حالیان تلگنگ، آپ کو اس بچے نے ایک یونیورسٹی کا ذکر کیا، شاید یہ بات پوری نہیں کر سکا۔ وہ یونیورسٹی وہ ہے کہ آپ کے 93 میں جب میں آپ کا ممبر پروونشل اسمبلی بنا تھا تو آپ کے شہر میں بچیوں کے لیے کالج نہیں تھا، آپ کی بچیاں پنڈی گھیب اور چکوال جا کے تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ بننے کے بعد یہ بات مجھے آج تک یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے سب یاد ہو ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو والی بات ہے کہ 3 چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ اور پرانا لاری اڈا میں میں نے گفتگو ختم کی تھی، اپنی الیکشن مہم کی آخری تقریر تھی میری 93 میں، اس میں میں نے 3 چیزیں کہی تھیں کہ تلہ گنگ کو سوئی گیس ملے گی، تلہ گنگ کے لڑکیوں کو کالج کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اور تلہ گنگ کو بائی پاس ملے گا۔ یہ جو بائی پاس آج بھی جہاں پہ ربانی صاحب نے اپنا گھر بنایا ہے، یہ اسی وقت بنا تھا۔ یہ کالج بھی میرے بننے کے فوراً بعد بن گیا تھا، اور یہ جو بلڈنگ جس پہ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، یہ بلڈنگ بھی اسی وقت بنی تھی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میرے لیے وہ خوشی کا، میں میونسپل کمیٹی میں بیٹھا تھا کہ جس دن مجھے اطلاع ملی کہ اس تحصیل کی 165 یا 64 بچیوں نے اس کالج میں اگلی کلاسز میں داخلہ لیا ہے، میرے لیے وہ بہت بڑی منزل تھی۔ آپ جو جی آئے کریں، مجھے بدیسی کہیں، مجھے جو جی آئے کہیں، لیکن میں آپ کو جو بات اب کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لمبی ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی جوانی گزاری۔ میں جب تلہ گنگ آیا تھا 88 میں 90 میں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت میں آپ سے بہتر تھا اور آپ کے ساتھ وقت گزرا۔ پیپلز پارٹی کے ورکر کو تکلیف نہیں ہونے دی
کسی کی مجال نہیں تھی. گاڑا صاحب بیٹھے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ورکر کے ساتھ تمام تر طاقت کے باوجود کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. ٹھیک ہے، ان سے میرا تعلق ختم ہوا. کیوں کا تذکرہ میں نے اشارتاً آپ سے کر دیا. میں نے نون کے ساتھ زیادتی کی، اور لوگ یہاں کہتے ہیں ٹکٹ. ذاتی محفلوں میں اس کا تذکرہ کئی بار کر چکا ہوں، اور آج اتنی بھری محفل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دھرابی کے مقام پہ جناب ذوالفقار عبداللہ صاحب ہمارے MNA اور سردار ممتاز صاحب نے، راجہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، انہوں نے ان کے پڑوس میں ایک جلسہ کیا تھا. اپنے انداز میں سردار صاحب کے جو نامینی ہیں، ان کے سپوکس مین ہیں امیر محمد خان، وہ بھی موجود تھے. انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کی، اور ذوالفقار عبداللہ صاحب حد سے بڑھ گئے. تو میں نے وہی کلپنگ، آج آپ کو نظر آتے ہوں گے ایک تارڑ صاحب جو نون کے سپوکس مین بھی ہیں، ان کے اب سیکٹری بھی ہیں. اس وقت یہ DMG گروپ کے 20 گریڈ کے افسر تھے اور چیف منسٹر کے ساتھ کام کرتے تھے. ان کو میں نے بھجوائی، اور میں نے صرف انہیں اوپر لکھا یہ کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو یہ دکھاتے ہیں. پرائم منسٹر نے وداؤٹ اینی کوئی ٹائم ڈیلے کیے بغیر اگلے وزٹ پہ جب وہ لاہور تشریف لے گئے تو مجھے بلوایا، اور یہاں پہ میں ریفرنس دوں گا کہ وہاں پہ انہوں نے ملک سلیم اقبال کو بھی بلوایا. میں جب گیا ہوں تو سلیم اقبال بیٹھے ہیں اور پرویز رشید بیٹھے ہیں. ہماری تھوڑی دیر بعد خواجہ آصف صاحب تشریف لائے. کچھ دیر بعد خواجہ لاہور والے جو کچھ دن گرفتار بھی رہے ہیں، سعد رفیق، وہ تشریف لائے. تھوڑی دیر بعد پرائم منسٹر، ان کی بیٹی اور ان کے داماد تشریف لائے. انہی کے ساتھ حمزہ شریف اور شہباز شریف آئے. تو مجھے انہوں نے رسمی گفتگو کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ مجھے وہ کلپنگ میں نے دیکھی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی مسئلہ وہی ہے جو آپ نے دیکھی ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی سے سوال کیا کہ یہ کون ہے. میں ملک سلیم اقبال کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ ذرا تاکہ چیزوں کی اگر کوئی تصدیق کرنا چاہے تو کر لیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ کون ہے؟ تو جواب جو تھا شہباز شریف صاحب تھا، کہا وہ ذرا جلدی بات کرتے ہیں، وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے. جب بار بار دہرایا اس وقت کے پرائم منسٹر نے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا MP ہے. بلکہ سلیم اقبال صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے MP ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ ان کو کس نے ٹکٹ دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی کہ رزاق جامی صاحب ہیں ہمارے پرپر کے، انہوں نے ٹکٹ دلوایا تھا اس کو. تو جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو شہباز شریف نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں کہیں کہ گفتگو کے آداب سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ مجھے فرماتے ہیں کہ آپ کون سی سیٹ سے الیکشن لڑو گے؟ نواز شریف جواب دیتے ہیں کہ جہاں اس کی خواہش ہوگی یہ الیکشن لڑے گا، اور جب بھی کبھی الیکشن ہوگے میں اس کے ساتھ ہوں. اور میں نے آج کچھ تذکرہ یہاں پہ طورا خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہاں ذکر کیا اپنے میرے اس بھائی نے کچھ لوگوں کا، اور سامنے بیٹھے ہیں راجہ عرفان صاحب، اتفاق سے میرے فوکس میں آ گئے. یہ بھی سرخیل تھے اس ٹیم کے، چکوال سے، اور مجبوراً
مجھے ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا کہ جس کا زندگی بھر مجھے افسوس رہے گا. اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنے وعدے کی پاسداری اس انداز سے کی کہ ذوالفقار عبداللہ صاحب کو بھی ووٹ دیے. شیر یار کو ووٹ نہ دینا گناہ تھا میرے لیے، کیونکہ لوگ کئی بار ذکر کرتے ہیں کہ تم بار بار یہ اس کا ذکر کیوں کرتے ہو. میں نے اپنی حیثیت میں ایک بھتیجے کی حیثیت سے تقی شاہ صاحب کو بھی سپورٹ کیا تھا. میں نے اپنی حیثیت میں 2002 کا الیکشن آپ کی اس تحصیل میں آزاد حیثیت سے لڑکے سردار فیض احمد فیض صاحب کو بھی سپورٹ کیا تھا. لیکن فیض صاحب تو چھٹے دن چلے گئے الیکشن ختم ہونے کے بعد، اور تقلید رضا کا بھی اللہ زندگی کرے اور خوش رہے. اس لڑکے نے، میں نے اسے سپورٹ کی جس قابل میں تھا. یہی لوگ تھے جن کی محنت کی، لیکن اس نے میرا بھرم نہیں توڑا. الیکشن ہارنے کے تیسرے یا چوتھے دن مجھے ملنے گیا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، میری آنکھیں شرم سے جھکی تھی. ایک دن بھی اس نے یہی ہے یہ ایسا. میرے بھائی اظہر صاحب بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں میں کر گیا ہوں یا کر رہا ہوں جو جسے شاید ان محفلوں میں نہیں کیا جاتا. بہرحال تو ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ 2018 کے الیکشن کے بعد میں نے پوری کوشش کی کہ 2 سال تک کوئی ایسی میری زبان سے ایسی چیز نہ نکلے کہ جو ہمارے نمائندگان کے لیے، ہماری سو کالڈ ان کی پارٹی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، یا ان کی اتحادی جماعت کیو کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے. میں نہیں چاہتا تھا کہ جو قدیر نے بات کی کہ یہ کیوں چھوڑ جاتے ہیں، یہ مجھے نہ کہیں کہ یہ تو کل بنے ہیں، آج اس نے یہ تماشا شروع کر دیا تو ہم چھوڑ رہے ہیں. لیکن آج میں اگر مجبور ہوں تو اس کی صرف 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے، آج سے 5 مہینے پہلے، کیو پہ تو مجھے کوئی امید ہی نہیں تھی. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے پوری کوشش کی، اور ایک اور ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ ریکارڈ میں یہ چیزیں رہیں. ربانی صاحب، گورنر صاحب آپ کی برادری کے آدمی ہیں. میں نے انہیں ٹیلی فون کیا، صحیح اس بات کا گواہ ہے، کسی حوالے سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، اور ان کا ایک فکرہ جب میں نے سنا تو میں نے اٹھ کے یہی کہا تھا کہ میں وہ غلام عباس ہوں گورنر صاحب جس کو آپ چھپ کے بھی ملتے رہے ہیں، جسے آپ رایت کی تنہائی میں سرینا ہوٹل میں 3 کمرے تبدیل کر کے بھی ملے ہیں، جس کے گھر آپ آئے ہیں. آپ کا بہت بڑا لیڈر جو بیچارہ اب چلا گیا ان پہ خرچ کر کر کے، اس کے پیسے بھی شاید ختم ہو گئے. جہانگیر ترین وہ میرے پاس ہے. اس وقت تو میرا دروازہ آپ کو پتا تھا، آج آپ کو کیوں شرمندگی ہوتی ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہاں پہ طاقتور لوگ بہت زیادہ ہیں. تو میں نے ان سے عرض کی تھی کہ اس طریقے سے تو جس گود میں پلا ہوں وہ طاقت مجھے جھکا نہیں سکے گی. میں مر جاؤں گا، مجھے وہ طاقت نہیں جھکا سکے گی، اور میری کوئی خواہش نہیں عمر کے سلسلے میں. اور آج بہت سے دوستوں سے بھی میں نے یہی کہا ہے کہ اس زندگی سے یا اس سیاست سے بہتر ہے کہ آدمی گھر بیٹھے، کوئی ضرورت نہیں ہے. کل ایک، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، سید صاحب ہیں، آج سے 2 دن پہلے ایک ان کی تقریر اس پہ آئی ہوئی ہے آپ کے سسٹم پہ. اچھا میں گلاں کو زیادہ کر گیا ہوں، معافی منگنا، میں کوئی تنگ تو نہ پہ گئے. تو ان کی میں گفتگو سن رہا تھا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ مزاحیہ ہیں، لیکن
کچھ فکرے ایسے ہیں کہ جو میرے ذہن میں اخذ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدان بہت برے ہیں، سیاستدان بہت برے ہیں، لیکن اور اسمبلی میں موجود تھے چودھری پرویز الہی، ان کو مخاطب کر کے کہا تھا انہوں نے کہ حضور آپ تو بڑے وزادار آدمی ہیں، پنجاب کا نشان ہے، لیکن آپ سے ہی میں نے سنا تھا، میں نے 100 سال کہا ہے، انہوں نے 70 سال کہا ہے، کہ 70 سال تک جس کو آپ وردی سمیت اپنا صدر بنانا چاہتے تھے اس کو تو آپ چھوڑ گئے۔ اور 3 فکرے انہوں نے اور ایسے کہے کہ ہمیں برا کہو، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم برے ہیں۔ اور فخر سے اس نے بات کی کہ میں 3 بار پارٹی ٹکٹ پہ، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ میں اس اسمبلی میں ممبر رہ چکا ہوں اور آج بھی موجود ہوں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم سے 70 سال کا حساب لو، ہم سے جتنی اس ملک کی زندگی ہے وہ حساب ہم سے لو، لیکن خدا کے لیے ایک تو بات کر دو کہ 10 سال ایوب خان کے نکال دو، 10 سال یحییٰ خان کے نکال دو، 10 سال ضیاء الحق کے نکال دو، اور 10 سال پرویز مشرف کے نکال دو۔ اور جاتے جاتے میں گفتگو ختم کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے قائد اعظم صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، قائد اعظم صاحب کا 1 سال بھی نکال دو، باقی یار ہم سے حساب لے لو، جو بنتا ہے ہم دیں گے۔ تو ڈرانے کا سلسلہ شروع تھا۔ تو جو بیٹھے ہیں میں آپ کو بتا دوں، اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو میں نے ایک مقصد کے تحت کرنی ہے۔ اگر میں نے سیاست کرنی ہے جو میں نے کرنی ہے، اور آج یہاں آنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید یہ گفتگو میں نہ کرتا، آج کے دن نے میری سوچ تبدیل کر دی۔ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اپنی گفتگو کے ختم کرنے پہ میں چودھری پرویز الہی صاحب کو، وہ دوست جن کا پریس سے تعلق، ان کو کہوں گا کہ میرا سلام دے دیں ان کو۔ ایک تو جس انداز سے وہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، میں ہر اس بات کے لیے تیار ہوں، چاہے میری گردن کٹ جائے، چاہے میرے بچے مجھے اس پہ قربان کرنے پڑیں تو بھی تیار ہوں۔ قدیر جیسے دوست بھی میرے ساتھ ہیں، میں ان کو بھی قربان کروں گا، وہ بھی تیار ہوں۔ میں جھکوں گا نہیں، سیاست کروں گا، اصول کی سیاست کروں گا۔ اور اگر میں نے اس کا تذکرہ کر دیا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا نہایت ہی غیر شریفانہ ان 2 سالوں میں میرے ساتھ طریقہ کار رہا ہے، نہایت غیر شریفانہ۔ اور یہ تذکرہ میں نے ایک شخص کا اس لیے کیا کہ یہ ربانی صاحب کی ذمہ داری ہے یہ کہ اس شخص سے پوچھیں کہ اس نے آپ سے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، اور آپ نے اس کو طاقتور لوگوں کا ایک پیغام دیا ہے۔ تو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، جس ماں نے مجھے دودھ دیا ہے اس نے مجھے سبق دیا ہے کہ طاقتور صرف ایک اس کی ذات ہے، دنیا کی کوئی شخص ایسی ہے طاقتور نہیں ہے۔ ان کو میں نے ایسی کچھ چیزیں کہوں گا کہ شاید پھر وہ ان کو دور تک نہ نکل جائیں، کوئی طاقت نہیں۔ دوسری بات، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سب ترقیاتی کاموں کا یہ طریقہ کار نہیں ہوا کرتا، اور بالکل درست بات کی قدیر نے کہ اب مجھے وہ یہاں ہیں یا نہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر ایم پی، ہر ایم این اے، ایم پی اے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہے، 15 سیکٹری ہیں، اور ہر سیکٹری ایک نئے انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ ایک سیکٹری کو میں نے فون کیا جو ہمارے اپنے عزیز کا سیکٹری ہے، اور یہاں چک بھون کے میرے بیٹے بیٹھے ہیں سامنے، میں نے اسے کہا کہ یہ کام فلاں آدمی کو بتا دو،
تو اس کا جو مجھے جواب تھا ٹیلی فون کرنے کے بعد، اس نے مجھے کہا کہ جی وہ جی تساں عرض کی سی میں کو دس چھوڑے. سیکرٹری صاحب کی اہلیت بتا رہا ہوں اپنے گھر سے. تو گلی نالی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. ایک سروش صاحب تھے یہاں پہ، کچھ وقت آتے رہے ہیں، اب آتے ہیں یا نہیں آتے. انہوں نے ریسٹ ہاؤس کلر کہار میں بیٹھ کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ غلام عباس کو چھوڑ دو، گلی بنوا. ملک منیر صاحب یہ بات درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ملک صاحب یہ غلط کہہ رہا ہوں یا درست کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کیونکہ مطلب دستخط کر دو گلی بنوا. تو میں اس پنڈال کے ذریعے سے ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے درشنی دوست نہیں ہیں، میرے اور قسم کے دوست ہیں. اور اسی لیے میں نے اسے کہا تھا کہ ان کو بلاؤ. کوئی دنیا کی طاقت منیر کو توڑ کے بتا دے. آج کے طاقتور لوگوں کو کہو، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بچے بھی میرے ساتھ ہوں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ دوسرا، تعلیم کے ذکر یہاں پہ بچے نے کیا شاید اپنی اس گفتگو میں. آپ کی تعلیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ کے سکولز تباہی و بربادی کا شکار ہیں. اس کا مجھے کہنا ہے. محکمہ صحت پہلی بات ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور اربوں کروڑوں روپے کی مشینری پڑی ہے، لوگ موجود ہیں، سوائے چند ایک کے عام آدمی کو سہولت میسر نہیں ہے. اور سوئی گیس تو اب اتنے بچے دے چکی ہے کہ پتہ نہیں یہ نسل کہاں تک بڑھے گی. سوئی گیس محترمہ بے نظیر بھٹو نے بحیثیت ایم پی اے غلام عباس کے پیڈ پہ جو اپروول دی تھی وہ 1994 میں دی تھی. اور اس وقت کے ایم این اے کی خواہش پہ ممتاز خان تھے کہ جی یہ اڈروال سے نہ آئے، ادھر سے آئے، اور انہوں نے شروع کروایا. اسمبلی ٹوٹ گئی، وہ بات خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی، اور وقت گزرتا رہا. یہاں حکومتیں آئیں، چلی گئیں. لیکن جس دن میں ناظم بنا، ہماری خوش بختی یہ تھی کہ میر ظفر اللہ خان جمالی کا میرے ساتھ، میرے مرحوم بھائی کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ تھا. میں وہی بے نظیر کا خط جس کی فوٹو کاپی میرے پاس تھی میں لے کے گیا، اور میر صاحب نے 26 کروڑ روپیہ ریلیز کیا آپ کی اس سوئی گیس کے لیے. اور اگلی بدبختی یہ ہوئی کہ میں نے خود ہی کچھ غلطی کی کہ میں نے محترم وزیر اعلیٰ صاحب کو بلا لیا کہ آپ آئیں گے تو آپ کے وہ ڈی جی یا ایم ڈی جو بھی ہوتے ہیں ان کے گیس کے لاہور سے، وہ بھی تشریف لائیں گے، ہمارا کام جلدی ہو جائے گا. وہ گیس یہاں پہنچی، بعد میں پائپ جو ہیں وہ، یہ کون سا روڈ ہے؟ فاطمہ جناح روڈ ہے نا جو آپ کہتے ہیں، فاطمہ جناح روڈ کے گھر پہ پہنچ گئے. اور آپ ربانی صاحب آئیں، آپ کو گیس چاہیے 10 فٹ آپ کو 10 فٹ ٹکڑا آپ کو مل جائے گا. حالانکہ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ اسے شروع ہونا تھا نئے لاری اڈا سے، اور اسے ختم ہونا تھا عثمانی صاحب کی مسجد پہ. تمام اس ایک سائڈ عثمانی صاحب کی مسجد سے شروع ہو کے اسے ختم ہونا تھا جو آج جہاں پہ پہلے مرحوم نور خان صاحب کے نام سے تھا، جہاز وہاں کھڑا ہے وہاں پہ، اور تیسرا حصے نے آخری اس جگہ تک جانا تھا. اور یہ گیس مکمل ہونی تھی، اور جو ٹمن سے پائپ آیا تھا اس تیسرے حصے کو اس نے فیڈ کرنا تھا، اور ان دونوں حصوں کو پچھلے حصے نے فیڈ کرنا تھا.
اور میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، میرا گاؤں راستے میں ہے، وہاں کے باسی، وہاں کے چیئرمین یہاں میں نے دیکھے ہیں، میرے اپنے چیئرمین وہ بیٹھے ہیں، امیر صاحب، ان لوگوں نے مجھے گلہ بھی کیا، لیکن میری اخلاقی بددیانتی ہوتی اگر میں پہلے اس پائپ لائن کو کھینچ کے وہاں لے جاتا، 3 مواضعات اس سے فائدہ اٹھاتے، روپوال، مولوال، کوٹ اور نین سکھ 4، تلگنگ چھوڑ دیتا۔ میں نے ان لوگوں کی قربانی دی اور تلگنگ تک گیس لے کے آیا۔ آگے تلگنگ کا کیا اثر ہوتا ہے، اب تو حالت زار یہ ہے کہ پچھلے دنوں خان محمد کے گاؤں میں ایک محکمہ مال کا ملازم آیا ہے، اس نے وہاں جلسہ کیا ہے اور پائپ کا ایک ٹرک لے کے آیا اور اس نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیا ہے، تو خان محمد کے گھر بھی انہوں نے دستک دیے ہے۔ تو خان محمد تو میرے خیال میں یہ شاید نہ کرتا، ہمارے چیئرمین ادھر بیٹھے ہیں اوپری طرف، ہمارے بکھاری کے، ان سب نے مل کے ان کو جواب دیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس سارے عمل کو آپ ساتھ لے جائیں، ہمیں یہ گیس نہیں چاہیے۔ تو اب سنا ہے کل بھی یہاں پہ کچھ گیس تقسیم ہوئی ہے یا پرسوں بھی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں یہ کہاں کہاں چلی جائے گی۔ تو اسے اگر کرنا ہے تو یہ پبلک منی ہے، یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے، یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہے۔ اور ٹمن سے لے کے تلگنگ تک کئی مواضعات بنتے ہیں، اڈروال سے لے کے تلگنگ تک کئی مواضعات بنتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ ہماری زمینوں میں سے کیونکہ اتفاق سے یہ پائپ ٹوٹا یا توڑا گیا، اسے مکمل نہ کیا جائے، ہماری زمینیں ہم نے خریدی ہیں، انہیں ہم نے فیڈ کرنا ہے، ان کو اس گیس لائن کا منہ ادھر پھیرا جائے، وہاں سے پھر گیس لائن آئے گی شہر کو۔ کچھ دن پہلے کچھ اخبار والوں نے شور ڈالا، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا۔ اب صورت اس سے اگلی یہ ہے کہ آپ کے مواصلات کا، یعنی آپ کی سڑکوں کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ گاڑی کا تو چلنا الگ بات ہے، ٹرک کا چلنا مشکل ہو گیا ہے، اس پہ مجھے اعتراض ہے۔ انتظامی معاملات میں پولیس پہلے نمبر پہ ہے۔ میری زندگی کا جو تجربہ ہے 35 سال کا سیاسی، اتنی لیڈر لیس ادارے میں نے نہیں دیکھے جو میں آج دیکھ رہا ہوں۔ ایس ایچ او کو نہیں پتا کہ اس کا حکم کون ہے، اس کے ساتھ کانسٹیبل جو ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کا سربراہ کون ہے، اور ایک پرچے کو، ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے میرے اپنے تقریباً تھانے نیلا میں پورے 13 ماہ گزرے ہیں، اور آج سے کچھ دن پہلے وکلاء کا اللہ بھلا کرے وہ ججز نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم ایک منزل تک پہنچے 13 ماہ بعد، میری اپنی انوالومنٹ کے باوجود۔ آپ کا محکمہ مال کیا کام کرے گا جہاں پہ آپ کا ڈپٹی کمشنر ماتحت ہے پٹواریوں کے؟ کیا کرے گا؟ اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے، مجھے یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور ادھر میرا بھتیجا بھی آگے بیٹھا ہے، بڑی غور سے اس نے لگائی ہوئی ہے مجھ پہ ٹک ٹکی، یہ مجھے تو بار بار ان کو میں نظر آتا ہوں، انہیں یہ نہیں نظر آتا کہ یار یہ اب عہدہ تبدیل تو نہیں ہو گیا، کہیں ڈی سی پٹواری بن گیا ہو اور پٹواری ڈی سی بن گیا ہو۔ مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ محکمہ زراعت کے لوگ جہاں پہ زمیندار بیٹھے ہیں، آج آپ کو گندم کا بیج نہیں مل رہا۔ میرا ایک بھتیجا ہے یہاں پہ، فیض کدھر، تو فیض کدھر، اس کو میں نے کہا کہ یار مجھے گندم کا بیج دے دو، تو انہوں نے اپنے پاس جو پڑا ہوا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بھیج دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی بے بسی کا عالم کیا ہوگا کہ مجھے گندم کا بیج نہیں مل رہا اور میرے کوٹ سارنگ سے میرے اس بھائی نے، میرے بھتیجے نے اور ان کے چچا نے مجھے وہ بیج بھیجا۔ کھاد پتھر پہ رنگ چڑھا ہوا بک رہی ہے،
DAP پتھر پہ رنگ چڑھاؤ. شاہ صاحب میری بات سن لیں, آپ کو پتے کی باتیں بتا رہا ہوں, آپ کے کام آئیں گی. پتھر پہ چڑھا ہوئی DAP بک رہی ہے سیاہ رنگ میں. اب میں دیکھوں گا کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. بہرحال ویٹنری ہمارے معاملات نہایت مخدوش اور برے ہیں. جوان نسل, اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے, تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کی ورکنگ کلاس میں جو جوان نسل داخل ہو چکی ہے وہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں عوامی آدمی ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, ان کے ماں باپ ٹیلی فون کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں, اور جب انہیں جواب ملتا ہے کہ نوکری نہیں ہے تو ان کی مایوسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں. اور ایک کلاس وہ ہے کہ جو نہیں پڑھ سکی, وہ ورکنگ کلاس میں داخل ہو چکی ہے, اس کو مزدوری نہیں ملتی. میں آپ لوگوں کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سمجھدار حکومت نے انسکلڈ لیبر کے معنی یہ ہیں کہ جس لیبر کے پاس ہنر نہ ہو اس کی تنخواہ مقرر کی ہے 17,500 روپے. جو شخص 17,500 روپے کی مزدوری کرتا ہے, اس کے 2 بچے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایک بیوی ہے, مکان کی بجلی ہے, کوئی آدمی مجھے اس کا بجٹ بنا کے دکھا دے. یہ جو ادھار لے کے آئے ہیں, اور پہلے بھی آتے رہے ہیں یہ خیر, لیکن یہ جو ادھار لے کے آئے ہیں اب بجٹ بنانے والے, ان سے یہ کہا جائے کہ اس کلاس کا بجٹ بنا دو کہ جو اس ملک کی 60% ہے. 40% تو بجٹ خود بنا لیتے ہیں, سفید پوش بھی ان 60% میں شامل ہے. ان کا بجٹ بنا دو کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, اور آنے والے کل کے لیے آپ ان کا ہاتھ پکڑنے میں اگر ناکام ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی خطرناک سمت میں جا رہا ہے کہ جہاں نہ جوان اپنے بڑے کا پابند ہوگا, نہ اس کی نگاہیں اس کا احترام کریں گی. اور آج اگر آپ جو حضرات بھی ہیں اپنے اپنے دیہاتوں میں گزرتے ہیں, اور یار ذرا 2 منٹ ٹھہر جو, آج رات میں نے ان کو اٹھنے نہیں دینا صبح نماز تک, ٹھہر کر. تو جو چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں جائیں, کئی 100 موٹر سائیکل وہاں کھڑا ہے, 50 روپے کی وہ چائے بک رہی ہے, اور وہ آوارہ گردی کرتے ہیں. کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ انہیں خود ہی معلوم ہے. یہ مجھے بہت بڑا اعتراض ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں پہ بات نہ کی گئی تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. بے روزگاری, پڑھے لکھے اور ان پڑھ بچے, ان کو کام پہ نہ لگانا, تعلیم کی طرف دھیان نہ دینا. آپ کے پرائیویٹ سکولز ہیں وہ آپ نے بند کیے ہوئے ہیں, آدھے سے زیادہ آپ کے اسٹوڈنٹس وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور آپ کئی مہینوں سے ان کو اداروں کو بند کیے بیٹھے ہیں. اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم. ہم کورونا میں ہی رہتے ہیں, زندگی گزر رہی ہے, خیریت سے کچھ نہیں ہوتا. تو بچیوں اور خواتین کے بے پناہ مسائل ہیں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ایک بچی دستکار فیملی سے, ونہار سے مجھے ٹیلی فون کرتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں فلاں آدمی کی بیٹی ہوں. نہایت ہی غریب ترین آدمی ہے, اس نے کسی سبجیکٹ میں MA کیا ہوا ہے. مجھے کہتی ہے کہ اب میرا بھائی کوئی نہیں ہے, باپ بیمار ہے, ڈگری میرے پاس موجود ہے, نوکری مجھے نہیں ملتی, میں کیا کروں. اپنا ایک بزرگ ہونے کی حیثیت سے تو نے ٹیلی فون کیا ہے, اب اگر میرے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا تو میں اس کے کیا کروں کہ تو نے بیٹا MA کیا, MA کرنے کے باوجود ایک غریب گھر سے MA کیا, تمہیں نوکری نہیں ملے گی. یہاں پہ نوکری لینے کے کچھ طریقے اور آداب مختلف ہیں. تو یہ صورت حال تھی.
جہاں تک ملکی صورتحال کا تعلق ہے، مرکز میں آپ کی پی ٹی آئی، ہماری تو خیر نہیں، آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور کولیشن گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی اور کیو کی صوبے میں. یہ سارے جو میں نے پرابلمز گنے ہیں یہ صوبے کے ہیں. اور میں ہمایوں کو کہوں گا کہ ایک گلی بنوا کے اگر دیتے ہو نا کسی جگہ پہ، تو برادری پہ بیٹا نہ بنوا کے دو، تم لوگوں کے لیے کام کرو. لیکن اس کے پاس ہے ہی ایک گلی، کیا کرے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ جو کولیشن ہے پی ٹی آئی اور کیو کا، یہ سارے مسائل، صحت ان کے حوالے ہے، زراعت ان کے حوالے ہے، لا اینڈ آرڈر ان کے حوالے ہے، اور عام آدمی کو کانفیڈنس دینا اور ملازمتیں فراہم کرنا، طریقہ کار بنانا ان کے حوالے ہے. اگر یہ باز نہ آئے تو اس ملک کی بہت بڑی بدبختی ہوگی، اور کل اگر ہماری اگلی نسل اگر غلط راستے پہ جائے گی تو وہ مجرم نہیں ہوں گے، ہم مجرم ہوں گے. تو میری خواہش یہ ہے کہ یہ اس سے سبق سیکھیں اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرنے کی عادت ڈالیں. گالی دینے والے لوگوں کو ٹیلی فون کی اسکرین، ٹیلی فون کے اس ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ لا کے ایک دوسرے کو گالی نہ دیں. ہمارے مسائل سمجھیں. جن مسائل کا تذکرہ میں یہاں کر رہا ہوں یہ ہمارے مجموعی مسائل ہیں. ہم حل نہیں چلا سکتے 108 روپیہ لیٹر کے حساب سے اپنے ٹریکٹر کو چلا کے ہم گندم کاشت نہیں کر سکتے. ہم 4000 روپے بوری ڈی اے پی یا 4000 سے کچھ زیادہ لے کے گندم نہیں کاشت کر سکتے سلیم صاحب. تو یہ ان کے کرنے کی چیزیں ہیں. خدا کے لیے وہ باز آ جائیں. اور میں سیاستدانوں کو ایک بات کہوں گا، میں خود تیار ہوں 85 کے بعد جتنے لوگ بھی ہیں وہ اکٹھے ہوں اور وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں کہ 85 میں جس دن میں سیاست میں آیا تھا میرے پاس یہ ایک مائک تھا. آج کیا ہے؟ یا تو میں بتاؤں کہ یہ میں نے کہاں سے بنایا. اگر میں نہیں بتا سکتا تو میں مجرم ہوں. اور یہ بیٹھ کے آپس میں معاملات کو درست کریں، چیزوں کو درست کریں. نہیں تو اس ملک کے لیے جو ہم بیج بو رہے ہیں، میں کئی بار کہتا ہوں، پھر بعد میں مجھے ملک اظہر صاحب جیسے لوگ پھر خفا بھی ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں یار تم یہ کیا کرتے ہیں. آج اگر میں اس پنڈال سے یہ پوچھوں یا ان بچوں سے پوچھوں، اچھے سکولوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھوں کہ بیٹا 47 کا نقشہ مجھے بتاؤ کہ پاکستان کا کیا ہے، تو اکثریت کو نہیں پتا. ہمیں 70 سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں 70 سے سبق سیکھنا چاہیے. خدا نہ خواستہ ہماری اسی قسم کی حکومتوں کا رویہ یہ رہا تو یقیناً میں اپنی عمر کے اس حصے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا پروگرام برپا ہوگا. یہ باز آ جائیں اور یہ اس ملک کو چلانے کی کوشش کریں، اس کو تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں. اور ایک بھلا ہو، ہمارے سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے. انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے آج سے کچھ دن پہلے، میں نے سنا نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس کے 5 طبقات ہیں، جس میں سیاستدان ہیں، جس میں عدلیہ کے کچھ لوگ ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ میں فوج بھی ہے اور بیوروکریسی بھی ہے، اور اس میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے میڈیا ہاؤسز کا. یہ 5 لوگ ہیں جو حکومتیں بناتے، گراتے، بگاڑتے اور سنوارتے ہیں. میں کامران خان صاحب سے واقف پوری طریقے سے نہیں ہوں. میں ان کے سامنے چلا جاؤں وہ مجھے نہیں پہچان سکتے کیونکہ وہ بہت بڑا نام ہے. میں ان کو پہچانتا ہوں.
پچھلی دفعہ میں گفتگو جب سنتا تھا الیکشن 2018 میں تو ان کی مختلف ہوتی تھی، اب جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا. تو یہ میڈیا ہاؤسز بھی اسی میں شامل ہیں، اس میں سیاستدان ہیں، اس میں عدلیہ ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے دو حصے ہیں، فوج اور بیوروکریسی، اور پانچواں حصہ جو نیا شامل ہوا ہے وہ میڈیا ہاؤسز کا ہے. تو میں آپ بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آج اس وقت سے آگے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز دوبارہ، ایک تو میں اگر خاموش رہا تو میں کچھ بیمار تھا، کچھ وجہ وہ تھی جس کا تذکرہ قدیر باز خان نے کیا، ہنستے ہنستے کیا، اور بڑی بہت سی گہری باتیں مجھے بتا گیا، جو اس کے ساتھ میں اپنی گاڑی میں اکیلے بیٹھ کے کرتا ہوں، اس نے یہاں پہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی. تو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے صرف ایک ہے کہ میں اس آنکھ کو کہ جو مجھے پیار سے دیکھتی ہے. اسلم صاحب کا بھانجا کہاں ہے؟ مجھے ملا ہے بیٹا، کھڑے ہو. اس کے ماموں سے میرا تعلق تھا، ان کے ساتھ وہ فوت ہو گئے. میری دو خواہشیں ہیں، ایک تو وہ آنکھیں جو تلاش کر رہی ہیں کہ ہمارا کوئی بات کرنے والا ہو، میں کوشش کروں گا اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کہ میں ان کی زبان بنوں. دوسرا، یہ لوگ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. میری کوشش ہوگی کہ جیسے یہ قدیر کا بچہ میرا بیٹا ہے، میری اس کے ساتھ امید ہے، میری یہ اولاد ہے، میری کوشش ہوگی کہ اس اگلی نسل کے ساتھ بھی میرا یہ رشتہ چلتا رہے. اور جو یہاں موجود ہیں وہ سن لیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میری بات پہنچا دیں کہ ہم اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں، ہم بھیک نہیں مانگنا چاہتے. اور اگر ہمیں نہیں دیا جائے گا تو اگر ہمیں سانس میں سانس ہوگی تو ہم چھیننے کی کوشش کریں گے. آخر میں آپ حضرات کو ایک چیز بطور خاص میڈیا کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے یا آج دوپہر 12 بجے سے پہلے تک میرا پروگرام یہ نہیں تھا. میرا پروگرام یہ تھا کہ میں ان لوگوں سے ملوں گا، ان سے کچھ ان کا حال لوں گا، کچھ اپنا دوں گا اور اجازت لے لوں گا. لیکن آج قدیر سے میرے رشتے کو جس انداز سے چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں اپنے اس وقت میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ رشتہ قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا. اور بڑھا ان ناقابت اندیش، عقل سے عاری اور بے اصولوں کو یہ جرأت ہو، اور میں ان کا تمہیں سمجھتا نہیں ہوں. آج آپ کی موجودگی میں پریس کو بتا رہا ہوں کہ مجھے افسوس ہوا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق تھے، ہم نے ہمیشہ ان کا احترام کیا. ہم اگر ان کے لیے کر کچھ نہیں سکے تو ان کا برا نہیں مانا، اور ایک اپنی غلطی کا بھی جہاں تذکرہ کر چکا ہوں. مجھے نون نے پوری عزت دی ہے، اپنی دوستوں کی مجبوری اور یہاں کی گروپ بندی کی مجبوری نے مجھے کچھ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا، نہیں تو میں کبھی بھی وہ فیصلہ نہ کرتا جو پچھلے الیکشن میں نے کیا ہے. یہاں کی گروپ بندی کی مجبوری مجھے بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں سلیم اقبال صاحب کی طرح. بھائی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جن کے ساتھ ہمارے 30 سال گزر گئے وہ کدھر ہیں؟ سلیم اقبال نے اگر ہماری مخالفت کی تو مجھے قبول ہے، کیونکہ ہم نے ان کی مخالفت کی. اگر سلیم اقبال نے
ہمارے مقابلے کیے اور ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو مجھے قبول ہے، اس لیے کہ ہم نے اور غلام عباس نے جو سلیم اقبال کے مقابلے میں یہاں گروپ تھے، مناسب نہیں ہوگا، عمر کے کچھ حصے میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے سلیم اقبال کو ضرور تنگ کیا۔ سلیم اقبال کے مقابلے میں ہم نے محمد علی خان کو کھڑا کیا، اور اگر اسی گروپ کا ایک بزرگ پچنن سے اپنے اصول سے ہٹ نہ جاتا تو دوسرے دن کا نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ 700 کا فرق تھا، اور وہ انہی کا دوست تھا۔ تو میں ان کی کہنا چاہوں گا کہ مجھے ان سے تو کچھ کہنا نہیں ہے، حالات کی مجبوری نے، ان لوگوں کی رشتوں نے، ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی تھیں، ان چیزوں نے مجھے اس بات پہ مجبور کیا، ہو گیا، لیکن اب میں مجبور نہیں ہوں گا۔ میں چودھری پرویز الہی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی، اور کچھ ہو نہ ہو، اس الیکشن میں میں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے آپ لوگوں کو دیے ہیں، اپنے دوستوں کے سروں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اگر یہی بات ہے تو میں چیلنج قبول کرنے کا عادی ہوں۔ اگر میں زندہ رہا، مجھے موت نہ آ گئی، تو میں اس حلقے میں اپنا رول پلے کروں گا، چاہے پرویز الہی ہو، چاہے کوئی اور بڑے سے بڑا شخص ہو۔ مجھے ایک بات پہ یقین ہے کہ اگر 90 کے الیکشن میں تمام تر اقتدار اور طاقت کے باوجود ایک کمزور جماعت اس وقت جو تلنگانگ میں تھی، کمزور جماعت کے ساتھ کھڑا ہو کے ہم نے مقابلہ کیا تھا، تو آج بھی میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ اور آج 12 بجے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پورے طریقے سے فعال ہو گیا ہوں۔ دوسرا، میں اپنا سیاسی فیصلہ بھی اگلے 15 دن میں کرتا ہوں۔ میں چاہوں گا خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اگر میری کسی شخص کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معافی چاہوں گا۔ میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے اپنے کلمے کے حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کلمے کو آپ سمجھ لیں، میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ اب میری کوشش ہوگی کہ جن طبقات نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، ان تمام بڑی طاقتوں کو غلام عباس کو دیکھنے کی ضرورت پڑی، میں ایک تو ان طبقات کی عزت کو بڑھاؤں اور انہی طاقتور لوگوں کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کروں۔ خدا آپ کا سب حامی و ناصر ہو۔ میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی یہ رونقیں بڑی قریب سے دیکھی، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہ میرا، ہم 4 بھائی ہیں، یہ قدیر، چویسا بیٹھے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، خان بیٹھا ہے، یہ سب لوگ میرے بھائی ہیں، میری عزت کے بھائی والے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو بات میں نے کی ہے، میں یہ ثابت کروں گا۔ قدیر، اگر میں زندہ رہا، اگر مجھے موت نہ آ گئی، تو یہ سب تمہارے پاس آئے گا۔
साहब ने बेहतरीन ज़ियाफ़त से एहतमाम किए हुए अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। मलिक कदीर साहब की तरफ से ऐलान है कि तमाम अहबाब के लिए खाना है, कोई बंदा खाए बगैर ना जाए। आखिर में मैं दावत दूंगा हाफिज दलेल साहब को कि वो आए और दुआ के लिए हाथ उठाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्ली अलैहि। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर विषय मुश्किल कुशा के वास्ते। मालिक हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम साहब का आना कबूल फरमा। और मालिक हम सब मिल के दुआ करते हैं कि मालिक